السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود طاہر، ندائے قلم اور ایک شاعر کے ساتھ حاضر ہیں۔ حضرات عزیز وقار، پچھلی 6 دہائیوں سے ملکی اور غیر ملکی سطح پر تسلیم شدہ شخصیت کا تذکرہ آج کرنے جا رہے ہیں۔ پی ٹی وی پر ان پر 45 منٹ کی دستاویزی فلم تیار کی گئی جس کا جاپانی میں ترجمہ ہوا، اور 1997 میں فیصل آباد میں 100 سالہ تقریبات کے انعقاد پر انہیں لیجنڈری سینچری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار ملکی اور بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ شخصیت، ڈرامہ نگار، کالم نگار، غزل گو، لازوال اور بے پناہ قسم کے شاعر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر افسانے کی بات کی جائے، ناول کی بات کی جائے، قطعات کی بات کی جائے، تو وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرات عزیز کار، پولش ریڈیو پولینڈ، آل انڈیا ریڈیو، رمضان ریڈیو گلاسکو، وائس آف امریکہ، بی بی سی کے مختلف سیمینارز میں ان کے لیکچرز، انٹرویوز، آرٹ، فلم اور ادب پر سیمینارز میں ان کی شرکت، ان کی شخصیت اور ان کے ادبی قد کاٹ کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئی وی آرٹ کلب انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے کئی دستاویزی فلمیں تیار ہوئی ان پر، اور فن میں وہ یکتا ہیں ہی۔ لیکن اگر نعت کی بات کی جائے تو شہر نعت فیصل آباد میں جس شخصیت پر فخر کیا جاتا ہے نعت کے اعتبار سے، نعت کے لیے ادبی خدمات کے اعتبار سے، تو وہ بلا شبہ ان کا نام ہی ہر بندے کی زبان پر آتا ہے۔ حضرت عزیز وقار، وہ خود فرماتے ہیں کہ فن میں خوبی ہے جو صدقہ ہے تیری نسبت کا، خیر ہر لفظ تیرے نام رسول عربی، خیر ہر لفظ تیرے نام رسول عربی، اور سلام پڑھتے ہوئے ہم نہ دیکھ پائیں اگر، جواب دیتے ہوئے وہ تو ہم کو دیکھتے ہیں۔ اور ایسے ہی بے پناہ غزلوں کے مالک، بے پناہ غزلوں کے خالق، کمال کے شاعر، کمال کے انسان، کمال کے ادیب، کمال کے مصنف، حضرت عزیز وقار، میں آج اپنی کم آئیگی کا اعتراف کرتے ہوئے یقیناً یہ کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کر رہا کہ میری جو اردو میں فکری شعور ہے میرا، وہ اتنا بالغ نہیں ہے کہ میں اس شخصیت کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں۔ وہ فرماتے ہیں، ایک گھر بنا کے کتنے جمیلوں میں پھنس گئے، کتنا سکون بے سر و سامانیوں میں تھا۔ اور ایسے ہی وہ فرماتے ہیں، وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہوئے رو پڑا وہ آج مجھ کو حوصلہ دیتے ہوئے۔ جی جناب علی، آپ نے پہچان لیا، میری مراد ڈاکٹر ریاض مجید۔ کیا کہنے ہیں سر آپ کے، ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اردو ادب کے لیے ایک لازوال سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے کچھ اشعار غزلوں سے آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا کہ وہ ہمیں جب تک نظر آتا رہا تکتے رہے، وہ ہمیں جب تک نظر آتا رہا تکتے رہے، گیلی آنکھوں اکھڑے لفظوں سے دعا دیتے ہوئے۔ حضرت عزیز وقار، ڈاکٹر ریاض مجید کے ساتھ ہم نے وقت گزارا ہے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ یہ عہد ڈاکٹر ریاض مجید کا عہد ہے، اور ہم اس عہد کو بسر کر رہے ہیں، ہم ان کی شاعری کو بسر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ملاقاتیں، صحبتیں، اور یقین جانیے کہ جو شخص ان کی صحبت میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ لیتا ہے، شخص علم و دانش سے اپنی جھولیوں کو بھر کے لے آتا ہے۔ اس قدر موتی بخیرتے ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں ان کا۔ وہ فرماتے ہیں، اس ہجوم میں لڑ بھیڑ کے زندگی کر لو، رہا نہ جائے گا دنیا سے دور جا کر بھی۔ اور ایسے ہی وہ لکھتے ہیں، بعد شام آئے مہک اٹھے میرا صحن ریاض، بعد شام آئے مہک اٹھے میرا صحن ریاض، بے مہک جھاڑیوں سے رات کی رانی نکلے۔ حضرت عزیز وقار، جہاں تک اردو ادب میں نعت کی بات کی جائے تو نعت کو جدید لفظیات سے متعارف کرانے والا شاعر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے روزمرہ معاملات کو، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سراپا نگاری سے ہٹ کر نعت کو نئی جدت اور نئے رنگ میں لے آنے والا شاعر جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب تھے، کہ جنہوں نے
اس قدر کام کیا ہے نعت پہ، اردو ادب پہ، تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان سے مستفید ہوتی رہیں گی۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اگلے سال یہی وقت آ رہا ہوگا، یہ کون جانتا ہے کون کس جگہ ہوگا، یہی جگہ جہاں ہم آج مل کے بیٹھے ہیں، اسی جگہ پہ خدا جانے کل کو کیا ہوگا، اور بچھڑنے والے تجھے دیکھ دیکھ سوچتا ہوں، بچھڑنے والے تجھے دیکھ دیکھ سوچتا ہوں، تو پھر ملے گا تو کتنا بدل گیا ہوگا، تو پھر ملے گا تو کتنا بدل گیا ہوگا۔ تو سامعین ذی احتشام کچھ اور شعر دیکھیے۔ خود اپنے سائے سے بھی کانپ کانپ اٹھتا ہوں، میں سہما پھرتا ہوں مفرور ملزموں کی طرح، اس آنکھ میں کوئی بے رنگ سی کشش تھی ریاض، پرانے قلعوں میں کندہ عمارتوں کی طرح۔ حضرات جی وقار، ایک فہرست اگر تیار کی جائے ان کے شاگردان کی، تو وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، جو مختلف یونیورسٹیز میں، جو مختلف شہروں میں نہ صرف مصنفین کے طور پر بلکہ استاذ الاساتذہ ہیں آپ، ان کے بہت سارے شاگردان کی ایک لمبی لسٹ ہے جو یونیورسٹی میں علم و فن کے موتی بکھیر رہے ہیں، اور اگر الگ سے ان پر کوئی مقالہ کیا جائے تو وہ ایک بڑا ضخیم مقالہ ہو سکتا ہے۔ شاگردان رشید جناب ڈاکٹر ریاض مجید۔ حضرات جی وقار، آپ فرماتے ہیں، شعر دیکھیے گا کہ مسافرت کے تحیر سے کٹ کے کب آئے، جو چوتھی سمت کو نکلے پلٹ کے کب آئے، یہ گفتگو تو ہے رد عمل تیری چپ کا۔ شعر دیکھیے گا، یہ گفتگو تو ہے رد عمل تیری چپ کا، جو کہہ رہے ہیں یہ ہم گھر سے رٹ کے کب آئے، جو کہہ رہے ہیں یہ ہم گھر سے رٹ کے کب آئے، اور اب اپنے عکس کو پہچاننا بھی مشکل ہے، ہم اپنے آپ میں حیرت سے کٹ کے کب آئے۔ ناظرین، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ آپ کون سی سندھ میں بام عروج پر ہیں۔ نعت میں تو وہ بام عروج پر ہیں ہی ہیں، اور نعت تو وہ یقیناً بلا شک و شبہ اچھی لکھتے ہیں، لیکن اگر غزل دیکھی جائے، ان کے قطعات دیکھے جائیں، ان کے افسانے، ناول اور مختلف جگہوں پر ان کا کام دیکھا جائے، 50 سے زائد کتب کے خالق ہیں جناب ڈاکٹر ریاض مجید صاحب۔ تو یہ ایک بہت لمبا سلسلہ ہے ان کی ادبی خدمات کا، اور یہ بر صغیر پاک و ہند پر ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، ان کا یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے اس قدر اردو ادب کے سرمایے سے ہمیں لیس کیا ہے، اور اس قدر انہوں نے اس پہ کام کیا ہے، تو ہم ان کو ان کے اس خوبصورت ادبی کام پر سلام بھی پیش کرتے ہیں، اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ رب العزت ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور حضرات ذی وقار، وہ فرماتے ہیں کہ نشان قافلہ در قافلہ رہے گا میرا، جہاں ہے گرد سفر سلسلہ رہے گا میرا، مجھے نہ تو نے میری زندگی گزارنے دی، مجھے نہ تو نے میری زندگی گزارنے دی، زمانے تجھ سے ہمیشہ گلا رہے گا مجھے، زمانے تجھ سے ہمیشہ گلا رہے گا مجھے۔ عزیزان من، بلا شبہ اس صدی کا، اس عہد کا سب سے بڑا شاعر، اور وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کا ثانی ڈاکٹر ریاض مجید اس عہد میں تلاش کرنا مشکل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ یوں ہی تندرست اور صحت والی زندگی گزارتے رہیں، اور یہ ہمارے لیے بھی لالچ ہے کہ ہم ان سے علم کے موتی سمیٹتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز حضرات، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی اور ایک اچھے شاعر کے ساتھ۔ اپنے میزبان طاہر محمود طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔